السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورۃ المائدہ کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں میرا آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو پورا کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین، یعنی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اللہ نے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، پس جو کوئی مجبور ہو بھوک میں، غیر متجانف لِإِثْمٍ، نہ مائل ہو گناہ کی طرف، یعنی جن چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے وہ چیزیں بھوک میں کھا سکتے ہیں، لیکن گناہ کی طرف مائل نہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کو دوسرے ٹائم کے لیے سنبھال کے نہ رکھے، بس اتنی چیز کھا لے جس سے اس کی جان بچ سکے۔ بس جو کوئی مجبور ہو بھوک میں، نہ مائل ہو گناہ کی طرف، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ پھر بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، وہ پوچھتے ہیں کیا چیز حلال ہے ان کے لیے۔ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، کہہ دیجئے حلال ہے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں، یعنی ہر پاک صاف حلال چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، اور جو تم سکھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، تُعَلِّمُونَہُنَّ، تم سکھاتے ہو ان کو، مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے، یعنی شکاری جانور جو تھے وہ پہلے لے کے جاتے تھے شکار کرنے کے لیے، تو اس کو بھی شکار کرنے کا طریقہ سکھاؤ تاکہ وہ جانور تمہارا حرام نہ بن جائے، اس طریقے سے وہ شکار کرے۔ اور تم سکھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، تم سکھاؤ ان کو اس میں سے جو سکھایا اللہ نے تم کو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، پس تم کھاؤ اس میں سے جو پکڑ کر لائے تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم ذکر کرو اس پر اللہ کے نام کا، یعنی اس کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کے نام کا ذکر کرو جو جانور تمہارے لیے شکار کر کے لایا۔ پس تم کھاؤ اس میں سے جو پکڑا ہے اس نے تم پر، اور ذکر کرو اس پر اللہ کے نام کا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج کے دن حلال ہے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب والے ہیں حلال ہے تمہارے لیے، یعنی جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں تو وہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تم کھا سکتے ہو۔ اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب والے ہیں حلال ہے تمہارے لیے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا جو ہے حلال ہے ان کے لیے، یعنی وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن مومن عورتیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جو کتاب والے ہیں جو تم سے پہلے تھے، یعنی عیسائی وغیرہ جو تم سے پہلے جن پر کتابیں نازل ہوئی ان کے بارے میں۔ اور پاک دامن اور مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جو کتاب والے ہیں جو تم سے پہلے تھے۔ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم دے دو ان کا حق مہر، یعنی جب تم ان کو ان کا حق مہر ادا کر دو۔ محسنین، قید میں لانے کو، غیر مصافحین، نہ کہ خواہش پوری کرنے کے لیے ہوں، ولا متخذان اخدان، اور نہ کسی سے چھپ کر دوستی کرنے والی ہوں، یعنی ایسی عورت سے نکاح کرو جو واقعی تمہاری نکاح میں آنا چاہتی ہو۔ اذا آتیتموہن، جب تم دے دو ان کا حق مہر، قید میں لانے والی، نہ کہ خواہش پوری کرنے والی ہوں، نہ چھپ کر دوستی کرنے والی ہوں۔ وَمَن یکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ، پس تحقیق ضائع ہوگی اس کے عمل۔ ایمان لانے کے بعد اگر کفر کرے تو جو اس نے پہلے نیک عمل کیے تھے وہ سب ضائع ہوگے، اور جو کفر کرے ایمان کے ساتھ پس تحقیق ضائع ہوگی اس کے عمل۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں تباہ ہونے والوں میں سے ہوگا۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم تو تم دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کہنی تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سر کا، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک۔ یعنی وضو کے یہ فرض بتلائے ہیں کہ وضو کے 4 فرض ہیں، کیسے کہ اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور چوتھائی سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ جب نماز تم نے ادا کرنی ہو، نماز سے پہلے ہے۔ اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، پس تم دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سر کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اور اگر تم جنبی ہو، یعنی جس کو غسل کی حاجت ہو، فَاطَّهَّرُوا تو وہ تم پاکی حاصل کر لو، پہلے یعنی کہ تم پاکی حاصل کرو، اور اگر تم جنبی ہو تو تم پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد یا آئے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط اپنی ضرورت پوری کر کے، او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء پس نہ تم پانی پاؤ، فتیمموا تو تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا پاک مٹی پر، وامسحوا بوجوہکم اور مسح کرو، پس کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، یعنی اس پاک مٹی پر، یعنی یہ نہیں کرنی کہ اس سے کلی بھی کرنی ہے، اس سے یہ بھی کرنا ہے، نہیں، صرف اپنے یہاں پہ کیا ہے، مسح کرو اپنے چہرے کا، یعنی ایک دفعہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ مار کر جھاڑ کر چہرے پہ مار لے، اور دوسری دفعہ وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کو اس سے، یعنی اس طریقے سے اگر پانی نہ ہو یا سفر پر ہو، کوئی بیمار ہے، پانی سے وضو کرنے سے بیماری بڑھتی ہے، تو وہ پاک مٹی پر تیمم کر سکتا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ مسح کرے اپنے چہرے کا، اور دوسری بار کیا کرے اپنے ہاتھوں کا۔ اور وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا آئے تم میں سے کوئی ایک اپنی ضرورت پوری کر کے، یا تم نے چھوا عورتوں کو، پس نہ تم پاؤ پانی، پس تیمم کر لو پاک مٹی پر، پس مسح کرو اپنے چہروں کا یا چہرے کا، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔